سورہ رحمان. سورہ رحمان کا تعارف. مقام نزول. سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں. رحمان نام رکھنے کی وجہ. اس صورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے. سورہ رحمان کے فضائل. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے. اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں. اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا، اس سے سورت کی زینت زیادہ ہو گئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے. نمبر 3، اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے. مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم من قری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا. سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے. اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. سورہ رحمان کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں. نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا. نمبر 2، اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا. نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا. نمبر 4، اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا. نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے. سورہ قمر کے ساتھ مناسبت. سورہ رحمان کی اپنے سے ماں قبل سورت قمر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر میں قیامت، جہنم کی ہولناکیوں، مجرموں کا عذاب، متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ رحمان میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الرحمن علم القرآن. ترجمہ: رحمان نے قرآن سکھایا. الرحمن، رحمان. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا. اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا. سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 سے حاصل ہونے والی معلومات. اس معنی کے اعتبار سے ان آیات سے 5 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے
سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ نمبر 3، مخلوق میں سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہی ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعلم آدم الأسماء كلها۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زرہ بنانا سکھائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، وعلمناه صنعة لبوس لكم۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے جنگی لباس کی صنعت سکھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو جو 2 جنتیں عطا ہوں گی، ان کے جنتی بچھونوں کا ظاہری حال بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ آیت نمبر 54 میں گزرا، کیونکہ ان بچھونوں کی شان بہت بلند ہے اور ان کا ظاہری حال عقل اور فہم کے ادراک سے باہر ہے، جبکہ دوسری 2 جنتوں میں اہل جنت کو جو بچھونے عطا ہوں گے ان کا ظاہری حال یہاں بیان کر دیا گیا کہ وہ سبز اور منقش ہوں گے۔ اس سے ان بچھونوں میں فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، تمہارے رب عز و جل کے علاوہ تم پر کوئی احسان فرمانے والا نہیں، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام۔ ترجمہ، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی اور دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و بزرگی بیان فرما کر آخرت کی نعمتوں کے بیان کا اختتام فرمایا۔ نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک دعا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ عز و جل، تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں ماں کے ساتھ کھاتے میں کہ میرا ہاتھ اس چیز کی طرف سبقت نہ لے جائے جس چیز کی طرف میری ماں کی نظر سبقت لے جا چکی ہے کہ ماں نے کوئی نوالا پسند کر لیا ہے، کھانے کا کوئی حصہ اسے اچھا لگ رہا ہے، وہ اٹھائے اس سے پہلے میں نہ اٹھا لوں، اس لیے میں انتظار کرتا ہوں کہ پہلے ماں کھا لے، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں۔ اور آج ہماری ماں کیا کرتی ہے؟ سچ بتاؤ، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنی بات سوچیں۔ آپ کی اتنی زندگی ہو گئی، جن کی مائیں زندہ ہیں نا اور جو چلی گئی ہیں، غور کرو، جب گھر میں دسترخوان لگتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا آپ کھا لیں، گرم گرم روٹیاں ہمیں دیتی ہے، گرم سالن نکال کے دیتی ہے، خود نہیں بیٹھتی کھانے کے لیے، خود خدمت کرتی رہتی ہے۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ آج تک کبھی امی نے یہ کہا ہو کہ آج میں نے اپنی پسند کی چیز بنائی ہے۔ جب بھی کھانا بنایا بیٹے کی پسند کا بنایا، بیٹی کی پسند کا بنایا، ہمارے والد کی پسند کا بنایا،
اور خود کیا کھایا؟ غور کیجیے، خود کب کھایا؟ ہمیں گرم کھانا کھلایا، خود بچا ہوا کھاتی رہی، خود ٹھنڈا ہو کر کھاتی رہی۔ ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر رو پڑا۔ کہتا ہے میری ماں کی پسندیدہ ڈش جو ہے نا، بچا ہوا سالن اور بچی ہوئی روٹی ہے، کیونکہ میں نے کبھی اپنی ماں کو جلدی کھاتے ہی نہیں دیکھا، وہ تو جو بچ جاتا تھا وہ کھاتی تھی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ماں کیا کھائے گی؟ ماں سوچتی رہی بچہ کیا کھائے گا۔ ہماری طبیعت خراب تھی، بستر پر کھانے دیتی رہی، موڈ اچھا نہیں تھا تو جو پسند کا کھانا تھا وہ بنایا، نہیں ماں آج یہ نہیں کھاؤں گا، اچھا میرا بیٹا دوسرا بنا دیتی ہوں۔ کبھی غور کیا ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، جو ماں سے لڑتے ہو، جو ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کی خدمت نہیں کرتے، ارے بچپن میں کتنی خدمتیں کی ہیں ماں کے حقوق کتنے ہیں۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر 7 حج کیے ہیں، کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا فرماتے جب تو پیدا ہوا تھا اور تیری ماں کو پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگے تھے نا، یہ ان ایک جھٹکے کا حق ادا ہو سکتا ہو تو ہو جائے۔ آج بندہ ماں کو کہتا ہے ماں اب اور کیا کروں تیرے لیے، پیسے بھی لا کر دے دیتا ہوں، تجھے الگ کمرہ لے کر دے دیا، اور کیا کروں تمہارے لیے، اب میری بھی لائف ہے۔ توبہ توبہ توبہ، جن ماں باپ نے ہماری اتنی خدمت کی ان سے یوں بات کی جاتی ہے، ان کو یہ رپلائی دیا جاتا ہے، ارے بچپن میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے، مگر آج ہم ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں کہ زمانہ جن کے چرچے کھاتا ہے، جن کے زمانے میں بڑا نام تھا، مگر آؤ میں بتاتا ہوں کہ ماں کے ساتھ وہ کیسے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، ارے وہ امام ہیں کہ جن کے شاگرد بھی مجتہد تھے، آپ کے علم کا چرچا تھا، مگر آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والد آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے، آپ کی والدہ مدت تک زندہ رہیں، والدہ کی خوب خدمت کرتے، مگر والدہ کا مزاج تھوڑا سا عجیب تھا۔ والدہ کیا کرتی تھی کہ کوفہ کے اندر ایک مشہور واعظ تھے، مقرر تھے، حضرت امام اعظم سے جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتی جاؤ عمر بن زر سے پوچھ کر آؤ۔ آپ جب جاتے اس خطیب کے پاس کہ ماں نے مسئلہ پوچھا ہے تو وہ کہتے حضور آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، لوگ آپ کا فتویٰ مانتے ہیں، ساری دنیا میں آپ کے فتوے کی دھوم ہے، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں؟ کہتے میری ماں کا حکم ہے اس لیے آیا ہوں۔ عمر بن زر کہتے حضور ایسا کریں آپ ہی جواب دے دیں، میں وہی جواب دہرا دیتا ہوں، اب ماں کو جا کے کہہ دیجئے گا کہ عمر بن زر نے جواب دیا ہے۔ امام اعظم یہی کرتے، مسئلہ بھی بیان کرتے، جواب بھی دیتے، عمر بن زر بھی وہی جواب دہراتے، واپس ماں کے پاس آتے، ماں کو کہتے ماں عمر بن زر نے یہی جواب دیا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار کیا ہوا سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کی والدہ کبھی کبھی اصرار کرتی آج مسئلہ خود جا کر پوچھوں گی، تو آپ کہتے چلو، اپنی والدہ کو لے کر کیسے جاتی؟ آپ کا گھر میلوں دور تھا اس جگہ سے جہاں وہ قاضی جو وائس تھا وہ رہتا تھا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی والدہ کو خچر پر بٹھا کر عمر بن زر کے پاس لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا جانتی تھی آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ لے کر جاتے، والدہ پردے میں رہ کر مسئلہ پوچھتی، وہ جواب دیتا، آپ اپنی والدہ کو پھر خچر پر بٹھاتے اور والدہ کو گھر تک لاتے۔ ایک موقع پر امام اعظم نے یہ نہ کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، ساری دنیا میں میرا فتویٰ چلتا ہے، میں حنفیوں کا امام ہوں اور تم مجھے ایک خطیب کے پاس بھیج رہی ہو، مجھ پر یقین نہیں ہے۔ ماں سے الجھتے نہیں تھے، جو ماں کہتی تھی وہ مانتے تھے۔ بعض اوقات لوگ گھر جا کر بولتے ہیں ماں میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں مینیجر ہو گیا ہوں، ارے میں نگران ہوں، میرے نیچے اتنے لوگ ہیں، اور آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں، پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ ارے تم کچھ بھی بن جاؤ، اپنی ماں کے تم بیٹے ہی رہو گے۔ ماں کو نہیں کہنا میں کیا بن گیا ہوں، ارے جو بنا ہے وہ ماں کی دعا سے تو بنا ہے، اور ماں کو افسری دکھانے چلا ہے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اور بلندی عطا کر دے گا۔ ماں کو کبھی نہ کہنا کہ ماں میرا مقام یہ ہے، ارے ماں کا مقام ہم اس کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو امام اعظم کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آؤ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ امام الاولیاء ہیں، آپ کا حال کیا تھا، ماں کا ادب کتنا۔ ایک بار والدہ نے کہا بیٹا پانی لا دو، آج ہم کیا کہتے ہیں امی خود ہی بھر لو، بلکہ افسوس کی بات یہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو آج بوڑھی ماں کو بھی کہتے ماں پانی پلا دو۔ ارے یار ساری زندگی اس نے خدمت کر لی، اب تو تم اٹھ کے اس کو پانی پلاؤ،
اب اس کی خدمت خود کرو. آج بوڑھی ماں کو رات کو آواز دیتے ماں پانی پلاؤ, وہ ماں پھر بھی کھڑی ہوتی ہے, کبھی نہیں کہتی بیٹا اب تو پی لے. ماں بچے کو آدھی رات کو کھڑی ہو کر پانی پلانے کے لیے تیار ہے, مگر آج ماں کو ہم کہتے ہیں ماں میرے پاس ٹائم نہیں. سنو, با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, والدہ نے کہا بیٹا پانی پینا ہے. امام الاولیاء ہیں, پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہوئے. ماں کے پاس پہنچے تو ماں سو گئی. ہم کیا کریں گے, پیالہ برابر میں رکھ کے ہم بھی سو جائیں گے. با یزید بستامی کھڑے رہے. سردی کی رات تھی, پانی ہاتھ پر کچھ گرا, وہ پانی برف بن گیا. آپ کھڑے رہے, صبح ہو گئی. ماں کی آنکھ کھلی, پوچھا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں رات آپ نے پانی مانگا تھا, پانی لے کر آیا تو ماں اب سو گئی تھی. کہ بیٹا رکھ دیتے. کہ نہ جانے ماں پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلتی, آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی, بے ادبی ہو جاتی. اب جب گلاس کو ہاتھ سے الگ کیا, چونکہ برف جم چکی تھی, چمڑی بھی ادھر گئی, آپ کے ہاتھ سے خون بہنے لگا. آپ کی ماں نے جب یہ حال دیکھا, اللہ کی بارگاہ میں دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. اللہ نے دیکھو با یزید بستامی کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا. ارے دعائیں لو اپنے ماں باپ کی, اللہ بہت بڑی کامیابی عطا کر دے گا. جن کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. بد نصیب ہے وہ لوگ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں. ارے جن کے لیے ماں باپ کڑتے ہیں اور دل سے برا جانتے ہیں, اس بچے کا بننا کیا ہے. خدا را اس نعمت کی قدر کر لیجئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اور کتنے اولیاء کرام کے واقعات سناؤں. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے سنا. سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ کی والدہ معذور تھیں. اب دو بھائی تھے, ایک رات ایک بھائی عبادت کرتا, ایک رات ایک بھائی ماں کی خدمت کرتا. ایک بار حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی باری تو آپ کی خدمت کرنے کی ہے, میری باری عبادت کرنے کی ہے. ایسا کرو آج کی رات بھی مجھے ماں کی خدمت کرنے دو اور آپ رب کی عبادت کر لو. معذور ماں کی خدمت میں لگ گئے. دوسرا بھائی عبادت میں لگ گیا. عبادت کرتے کرتے غیب سے ندا آئی, آواز کیا تھی, سنو ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے. عرض کی الہی عبادت تو میں کر رہا ہوں, سجدے میں کر رہا ہوں, بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے, بخشش تو میری اور میرے طفیل بھائی کی ہونی چاہیے تھی. سنو غیب سے کیا ندا آئی, ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں, بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والے کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے. سنو ماں باپ جنت ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ بتاؤں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. ارے ماں باپ جنت بھی ہو گئے, دوزخ بھی ہو گئے. سنو کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کر لے وہ اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے, جو ماں باپ کو ناراض کرے اس کو دوزخ دے دی جاتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے. آپ نے کئی بار وہ دعا سنی ہوگی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے, یا اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. ارے بوڑھے ماں باپ جس کے گھر میں ہو نا, یہ اللہ کا ایک حوالے سے شکر ادا کرے, کہ کئی ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے, بغیر خدمت کروائے دنیا سے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ کسی کے والد بیمار ہو جائیں, کسی کی ماں بیمار ہو جائے, کسی ماں باپ کو ضرورت پڑ جائے. اللہ امتحان سے سب کو بچائے, ہمارے ماں باپ کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن اگر گھر میں ایسی کیفیت آ گئی تو اب سارے بھائی بہن مل کر رب کا شکر ادا کریں کہ مولا اب تو نے ہمیں جنت کمانے کا موقع دے دیا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے, جنت کمانا تو دور کی بات ہے, بھائی بہن میٹنگ کرتے ہیں, سنبھالے گا کون؟ اب اس بڑھیا کی خدمت کون کرے گا؟ بھائی کہتے ہیں بہن تم لے جاؤ, بہن کہتی ہے بھائی تم سنبھالو, میرے پاس ٹائم نہیں, بھائی کہتا ہے کاروبار پہ بھی جانا ہے. ارے افسوس یہ ہے کہ دو ماں باپ سے 10 12 بچے سنبھل جاتے ہیں, مگر ان 12 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے. ایسا نہ کرو, بڑھاپے میں اب تمہاری ضرورت ہے انہیں. آج 2 میٹھے بول ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو نا تو ان کو خوشی ہوتی ہے. میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی ہے, آج بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں میرے پاس ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں, آپ پرانی باتیں کرتے ہیں, آج نیا زمانہ ہے, ارے میرے دوستوں پہ جانا ہے. بہن بیٹی کہتی میرے پاس ٹائم نہیں, آج ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے موبائل فون پر لگے رہتے ہیں, ماں باپ کو وقت نہیں دیتے. ارے یہ وہ لوگ ہیں جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا ہمارے ساتھ بات کیا کرتے تھے, پہلا جملہ بولتے تھے تو ماں خوش ہو جاتی تھی, مگر آج ماں باپ سے بات کرنے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہے. کبھی کبھی بوڑھے ہو جائیں نا, کم سنتے ہیں, سماعت متاثر ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہوگا کہ آپ ابو سے کوئی بات کریں تو کہتے ہیں کیا بولا بیٹا, ماں کہتی بیٹا آواز نہیں آئی دوبارہ بولیں, تو بیٹا کہتا ہے ماں آپ کو سمجھ نہیں آتی, الجھتا ہے. اللہ اللہ اللہ, آج وقت پڑا تو تمہیں برا لگنے لگا ہے. ایک بار
ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے. بیٹے نے کہا نہیں ماں آواز نہیں آ رہی, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, کان بج رہے ہوں گے آپ کے. تھوڑی دیر بعد ماں نے کہا بیٹا واقعی مجھے آواز آ رہی ہے. کہ ماں غلط فہمی ہوئی, آواز نہیں آ رہی. تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا بیٹا آواز آ رہی ہے. ارے ماں بہری ہو گئی کیا, نہیں آ رہی آواز, کتنی بار بولوں آپ کو. اب ماں مسکرانے لگی. کہ بیٹا ذرا سامنے جا کے صندوق کھولنا. جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک کتاب نکالی, کہا یہ لے کر آؤ. جب وہ کتاب آئی تو ماں کیا کہتی ہے, کہتی بیٹا اس کتاب کے اندر ایک بار تو نے مجھ سے ایک ہی سوال 70 بار پوچھا تھا, ہر بار میں تیرا منہ چومتی تھی اور تجھے جواب دیتی تھی. آج 3 بار ایک بات میں نے پوچھ لی تو تجھے برا لگ گیا ہے. سوچو, وہ خدمتیں یاد کرو, وہ محبتیں یاد کرو. اور آج اگر ماں باپ موجود ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعائیں لے لو. ارے ان کے دل سے دعا نکل جائے. طوفان ٹل جایا کرتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں, قرض دار ہیں, کسی پریشانی کا شکار ہیں, کہیں نہ جاؤ, اپنی ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور کہو ان سے دعا کریں. لیکن بات یہ ہے کہ دل اتنا دکھایا ہوتا ہے, پریشان اتنا کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ذلیل اتنا کیا ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ کے دل سے بھی دعا نہیں نکلتی. کبھی ایسا نہ کرنا. ارے خدمت اتنی کرو. ایک تو یہ نہ میں کہوں ماں باپ دعا کریں, امی دعا کریں, ابو دعا کریں, وہ بیچارے پھر بھی دعا کر دیں گے. لیکن سچی مزہ اس بات کا ہے کہ میں نہ کہوں اور وہ دل سے دعا کریں. خدمت ایسی کروں کہ میری غیر موجودگی میں ماں اور باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. ارے اگر یہ دعا کر دیں تو طوفان ٹل جایا کرتے ہیں. کیا ملتا ہے ماں کی دعا سے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی, یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ ارشاد ہوا موسیٰ جنت میں تیرا پڑوسی ایک کسائی ہے. اللہ کے کلیم ہیں, رسول, اور پڑوسی کون ہے؟ کسائی. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کسائی تک پہنچے. جب معلومات کی تو پتہ چلا, آپ نے پوچھا بیٹا تیری ماں کیا دعا کرتی تھی؟ بڑی خدمت کرتا تھا ماں باپ کی. کہ میرے ماں باپ دعا کرتے تھے جب میں کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو. سوچو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ماں کی دعا نبی کا پڑوسی بنا سکتی ہے جنت میں. یہ وہ دعا ہے, مگر نکلنی دل سے چاہیے. مگر آج حال یہ ہے کہ ہم شادی ہو جائے تو یہی بیٹا بیوی کے چکر میں ماں کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے, ماں سے لڑ رہا ہوتا ہے, والد کو دھتکار رہا ہوتا ہے. تھوڑے پیسے ہاتھ میں آ جائے تو باپ سے کہتا ہے یہ میرے ہیں, میں نے کمائے ہیں, آپ کا کیا ہے, آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے. ارے اللہ کے بندے, ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں بھی نہ ہوتے. ہمارا جو کچھ ہے وہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے. ہمیں عزت ملی, شہرت ملی, دولت ملی. کبھی مت یہ سوچنا یہ میرا ہے, یہ سب میرے ماں باپ کا صدقہ ہے. اگر ان کی تربیت, ان کی دعائیں, ان کی شفقتیں نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. مگر ہم ہیں کہ ناشکرے بن جاتے ہیں. اور میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں, خدارا میرے جو بچے یہاں موجود ہیں, جو بھائی موجود ہیں, اگر ماں باپ حیات ہیں, ارے یہ وہ عظیم ہستی ہیں, ان کو محبت سے دیکھ لو نا. خدمت تو بات کی بات آئے گی. نبی یہ پاک فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے, مقبول حج کا. کسی نے پوچھا حضور اگر 100 بار دیکھے, ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا, بار بار دیکھ سکتا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, اللہ پاک ہے, گویا کوئی 100 بار محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. کبھی ماں کی پیشانی پر بوسہ دینا, حدیث کا الفاظ ہیں کہ جس نے ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا, یہ بوسہ اس کی اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائے گا. پیار کرو, محبت کرو ان ہستیوں سے. ان کے سامنے جا کر یہ نہ کہو مجھے کوئی اور کام ہے, کوئی بات نہیں, ہو بوڑھی والی باتیں کریں گے. ماں کے پاس جاؤ گے وہ اپنی سہیلیوں کی باتیں کرے گی, کھانے پکانے کی باتیں کرے گی, سنتے رہیں. غیبت نہیں ہو رہی کسی کی, شرن جائز ہے, سنتے رہیں اس کی باتیں, مسکراتے بھی رہیں. ماں سے ماں کی مطلب کی باتیں کرو, ماں سے جا کے کاروبار کی باتیں کرتے ہو, وہ بیچاری کیا سمجھے گی. بوڑھا والد ہے, اس کے پاس جا کے اس کی جو پسند کے ٹاپک ہے نا, ماں باپ کو وہ باتیں اچھی جو لگتی وہ ان کے ساتھ جا کے شیئر کرے. کوئی بات نہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, مگر شرن جائز ہے, کسی کی غیبت نہیں ہے, برائی نہیں ہو رہی, بیٹھ جائیں ان سے ان کی پسند کی باتیں کریں. اور سنیں, ابو کو بعض اوقات کچھ لوگوں کو فروٹ بڑے پسند ہوتے ہیں, کوئی فروٹ لے کر جائیں. والدین میں سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ لے کر جائیں, ان کو اس موضوع کی طرف لے کر آئیں جو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. ان سے بات کریں, ان کے دل کی بات سنیں. بڑھاپے میں اکیلے پن میں ہوتے ہیں مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کبھی یہ نہ کرنا. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے, اور گناہوں کی سزائیں تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا, یہ وہ گناہ ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, کبھی آپ کو کسی کے بچے نافرمان ملے نا,
بچے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو چیک کیجئے گا اس نے بھی اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہوگا. کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ اپنی اولاد میں سکھ دیکھتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. ایک بار ایک شخص نے اپنے بوڑھے والد کو گھر سے نکال کر اسٹور روم میں ڈال دیا کہ جگہ نہیں ہے گھر میں، آپ کھانستے رہتے ہو. تھوڑے دنوں بعد باپ کہتا ہے بیٹا سردی کے دن آ گئے، کمبل بھی پھٹ گیا ہے، مجھے کمبل تو لا دو. باپ نے اس بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دادا کے لیے کمبل وہ پرانا اسٹور روم میں پڑا ہے نا وہ نکال کے لے آؤ. چھوٹا بچہ تھوڑی دیر بعد آیا مگر کمبل آدھا کٹا ہوا تھا. کہ بیٹا یہ آدھا کیوں ہے؟ کہ ابو آدھا دادا جان کے لیے رکھا اور آدھا آپ کے لیے رکھ لیا ہے، کیونکہ آپ بھی تو بوڑھے ہوں گے، پھر آپ کو بھی کمبل دینا ہوگا. اپنے بچوں کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت پیارا مدنی مشورہ دینے جا رہا ہوں. جو میرے بڑی عمر کے اسلام میں بیٹھے ہیں جن کے باپ امی ابو ابھی زندہ ہیں اور اپنے بچے بھی ہو گئے ہیں، یعنی جو بچوں کے دادا نانا نانی موجود ہیں نا، اگر مائیں میرا یہ بیان سنیں تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کرو، بھلے آپ کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے ادب سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد اپنے والد کے ساتھ کیا کر رہا ہے، میری ماں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اگر وہ یہ تربیت دیکھے گا کہ یار میرے والد اتنے بڑے ہو کر بھی اپنے والد کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پیر دباتے ہیں، مجھے بھی اپنے والد کی خدمت کرنی چاہیے. یہ وہ تربیت ہے جو پریکٹیکل تربیت ہے. ہوتا یہ ہے کہ آج اپنے بچوں کی موجودگی میں بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اپنے ماں باپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے. یار امی تو ایسے ہی ہیں، والد بوڑھے ہو گئے ہیں، خامخواہ چک چک کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو ٹوکتے رہتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے. تو بیٹا سیکھ رہا ہے کہ جب تو بوڑھا ہوگا تو تیرے بارے میں بھی میں نے یہی کہنا ہے. ایسا نہ کرنا ورنہ اپنی اولاد میں ہی دکھ دیکھ لو گے. اور قیامت کا عذاب، آخرت کا عذاب الامان والافیز. ماں باپ ناراض ہو گئے تو بربادی ہی بربادی ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے قبرستان کو گیا، دیکھا کہ قبر پھٹی، ایک شخص اس میں سے نکلا اور گدھے جیسا چہرہ تھا اور گدھے کی آواز، رینکنا جو گدھا بھونکتا ہے کیا کہیں گے اس کو، وہ گدھے کی آواز اس نے نکالی مردے نے. پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. شخص ڈر گیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ شخص یا بوڑھی عورت بیٹھی ذرا اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں واقعہ بتائے گی. اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے. پتا چلا وہی اس مردے کی ماں تھی. پتا چلا کہ وہ لڑکا شراب پیتا تھا، شراب پی کر گھر آتا تھا، ماں کہتی بیٹا کیوں شراب پیتا ہے، چھوڑ دے یہ بری عادت ہے. تو ماں سے کہتا تھا کیوں ماں گدھے کی طرح مجھے چیختی ہے، چپ ہو جا. ماں کو یہ کہتا تھا. کہا اس کا اثر کے وقت انتقال ہوا ہے، روزانہ اثر کے وقت اس کی قبر کھلتی ہے، یہ باہر نکلتا ہے، چہرہ گدھے والا ہے اور گدھے کی آواز نکالتا ہے. ارے ماں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے. آج لوگ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، آج باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ارے ایسا بھی دیکھا گیا کہ باپ تک کا قتل کر دیا. ارے اللہ کو منہ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے اگر ماں باپ غلطی کر جائیں، ٹھیک ہے وہ بوڑھے ہو گئے، ہم پر کوئی اچھی ہماری پسند کی بات نہ کریں، کبھی ڈانٹ دیں کبھی ہاتھ اٹھا دیں، کوئی بات نہیں. مجھے میرا رب فرماتا ہے، میرے آقا کے فرامین ہیں، مجھے ان کا ادب کرنا ہے، ان کے اوپر کی بات پر لبیک کہنا ہے. انشاءاللہ آج ماں باپ کی بات پر صبر کر لو، ان کی خدمت کر لو، دنیا میں بھی برکتیں مل جائیں گی، آخرت میں بھی برکتیں مل جائیں گی. کبھی انہیں تنگ نہ کرنا اے میرے میٹھے اسلامی بھائی. اور ہاں ایک بات جو میں بیان کے اختتام پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں گے، خدا نہ خواستہ ماں باپ ہی کہیں نماز نہ پڑھو، ماں باپ کہیں داڑھی نہ رکھو، ماں باپ کہیں جناب اللہ نہ کرے فلمیں ڈرامے دیکھو، کوئی فرض واجب سے روکیں یا کسی حرام کام کرنے کا حکم دیں تو یہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. ایک فارمولہ یاد کر لیں کہ مخلوق کی فرما برداری میں خالق کی ناراضگی نہیں کی جائے گی. کوئی ایسا کام بندوں کے لیے نہیں کیا جائے گا جس سے رب ناراض ہو جائے. پہلے اللہ کا حکم ہے نا، کیونکہ ہمیشہ میں دیکھیں نا اتنی دیر سے بیان کر رہا ہوں، شریعت سکھا رہی ہے کہ ماں باپ کی ماننی ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے، لبیک کہنا ہے، مگر ایک باؤنڈری ہے. اگر اب ماں باپ حرام کام کا حکم دیں گے تو ماں باپ کی نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے. اور اب مجھے جو ماں باپ سن رہے ہیں ان سے آخری بات کہ دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے شریعت کے احکام. اگر یہی باتیں جو آج آپ نے سنی ہیں آپ کے بچے سن لیں، آپ کے بچوں کو آپ اس مدنی ماحول میں لائیں، مدنی منوں کو مدنی منیوں کو، تو وہ آپ کا ادب کرنے لگ جائیں گے نا، آپ کی خدمت کرنے لگ جائیں گے. یہ وہ چیزیں جو سکھانا ضروری ہیں. اور آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں. والد فقط جمعے کی نماز پڑھے اور یہ تمنا کرے کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ابو بھی جمعے کی پڑھتے، میں نے بھی جمعے کی پڑھنی ہے. والد پورا سال قرآن نہ کھولے، گھر میں قرآن پاک اوپر ریک پہ پڑے پڑے مٹی لگ رہی ہے
اور میں تمنا کروں کہ میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا ہو جائے، میں فلمیں ڈرامے دیکھوں، میں کہوں میرا بچہ جناب گناہوں بھرے چینل سے بچ جائے، میں معاذ اللہ والد شراب پیے اور یہ تمنا کرے کہ بیٹا شراب چھوڑ دے، کیسے پاسبل ہے؟ ماں کہے کہ میں بے پردہ بازاروں میں گھوموں، میری بچی با پردہ ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے اور مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، آج طرح طرح کے سافٹ ویئر ہمارے بچوں کو آتے ہیں چلانے، انگلش بولنے آ گئی، کمپیوٹر چلانے آ گئے، طرح طرح کی ڈگریاں لا لی اپنے بچوں کو۔ سوال کرتا ہوں، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد کیا ہمارے بچے انگلش بول کر، کمپیوٹر کھول کر، سافٹ ویئر چلا کر، کیا یہ ایصال ثواب کر سکیں گے؟ یا قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو والد کی قبر پر بیٹھ کر یاسین پڑھے گا، نماز پڑھ کر والد کے لیے رو رو کر دعائیں کرے گا۔ اگر ایسا ماحول چھوڑ کر جاؤ گے تو مرنے کے بعد یہ بچے کام آئیں گے۔ اور بچہ کیسے کام آتا ہے؟ یہ بچے اگر اچھے چھوڑ کر گئے نا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مرنے کے بعد انسان کا اعمال ڈسکنٹینیو، منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے۔ نمبر 1، وہ شخص جو علم چھوڑ کر مرا، اللہ سلامت رکھے علماء کو جو اپنے شاگرد چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی کتابیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور نمبر 3، صدقہ جاریہ کے کام۔ تو اولاد ایسی چھوڑنی ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد گزرے تو قبر میں نور کی برسات ہو رہی تھی۔ اللہ سے عرض کی، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑے دنوں پہلے اس قبر میں عذاب، آج رحمتیں۔ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا تھا۔ جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اے عیسیٰ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا کچھ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد مدرسے گیا، قاری صاحب نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے اسے دہرایا۔ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس والد کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ بچے کی نیکی یوں کام آتی ہے والد کو۔ اب یہاں وہ لوگ سوچے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے اعمال جو ہے نا ہمارے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ارے دنیا میں تو سکھ نہ دے سکے، مرنے کے بعد تو دکھ نہ دو۔ اگر وہ چلے گئے ہیں دنیا سے اور تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں، تمہارے عیب، تمہارے جرم اگر آج نماز قضا کر رہے ہو تو ماں باپ قبر میں بھی دکھی ہو رہے ہوں گے۔ ایسا نہ کرو، اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنو۔ ٹھیک ہے وہ تمہاری اچھی تربیت نہ کر سکے، مگر اتنا تو ان کا احسان ہے کہ ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ اب ان کے لیے ایصال ثواب کے کام کریں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب دعائیں کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایک اور مشورہ آخر میں دینا چاہوں گا۔ بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے بھائی نہیں ہیں، جن کے مرحوم قریبی رشتہ دار نہیں ہیں دنیا میں۔ اگر ہو سکے تو ایک کام کر لو، ان مرحومین کے نام پر ایک مسجد بنا دو، ایک مدرسہ بنا دو، یا کہیں کوئی ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں، روزانہ نیکیاں ان کے قبر میں انہیں پہنچتی رہیں۔ ماں باپ نے بہت کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے آپ بولیں گے مسجد بنائیں گے تو لاکھوں روپے چاہیے گے، اگر اللہ نے دیا ہے تو ان کے احسان تھوڑے نہیں ہیں، چند لاکھ روپے میں بھی مسجد بن جاتی ہے، بنا دیں۔ سجدے صبح و شام سجدے ہوتے رہیں گے، ماں باپ کو قبر میں تحفے ملتے رہیں گے، ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ اور اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، معلوم کریں دعوت اسلامی والوں سے کہاں مسجد بنا رہے ہیں، کہاں مدرسہ بنا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی کچھ حصہ لے لیں، وہ کام کر دیجئے ان کے لیے، کیونکہ میں اور آپ روزانہ ثواب نہیں پہنچا سکتے، نکمے ہیں ہم، کہاں اتنا پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، صبح سے لے کر شام تک عبادتیں ہوتی رہیں گی اور ان کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ نیکیاں پہنچتی رہیں گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج ایک نیت کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماں باپ کی ہمیشہ فرما برداری کریں گے۔ ایک نیت اور کر لو، اپنے ماں باپ سے سچے دل سے معافی مانگ لینا۔ وہ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، ہمیں ہمارا دل نہیں دکھا۔ ماں باپ عجیب ہے، عجیب ہستیاں ہیں، جتنی بار ستاؤ پھر بھی محبت دیتے ہیں۔ ماں باپ انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں، کمال ہستیاں ہیں، نہ جانے کتنی بار دل توڑا ہوگا مگر وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ دل معاف کر دیتے ہیں، لیکن اچھا لگے گا انہیں۔ ان کو کہنا دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا تھا، وہاں بہت کچھ سیکھا ہے، ماں مجھے معاف کر دو، ابو آپ بس مجھے معاف کر دو، کبھی ہاتھ چوم لینا، پیر پکڑ لینا۔ وہ کہیں گے کیا ہو گیا تجھے، کوئی بات نہیں، لیکن دل میں ان کو اچھا لگے گا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی، کوئی بات نہیں۔ ان کی یہ دل میں خوشی جو ہے نا، کیا پتہ یہی ہمارے کتنے غم دور کر دے گی، کتنے ہمارے جو ہے نا مسائل دور کر دے گی۔ اچھا جن کے ماں باپ نہیں ہیں یہاں پر، مثال کے طور پہ کسی اور شہر میں ہیں، کہیں اور ہیں، کوئی بات نہیں، انہیں فون کر لینا کہ بس سچے دل سے میں نے آج تک آپ کا جو دل دکھایا، آپ کی حق تلفی کی،
اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، کبھی مجھ سے ناراض نہ ہونا، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں رب کریم انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کا ہمیشہ مطیع و فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔